اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان کا 21واں دن آپ کو مبارک ہو. آج ہماری جماعت 9ویں ہے، مضمون اردو، اور آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے ایک اور غزل گو شاعر جن کا نام عابد منوری ہے. ان کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر آج کے کلاس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. عابد منوری کا اصلی نام گوری نندن تھا، گوری نندن بالی. ان کا اصلی نام تھا گوری نندن بالی، اور تخلص تھا عابد تخلص تھا. 27 مئی 1938 عیسوی کو جموں میں پیدا ہوئے. دپان اصلی ناو عابد منوری اصلی ناو گوری نندن بالی تو تخلص عابد. 7 مئی 1938 مز زاو جمس مز. ضلع جموں کی تحصیل اخنور میں واقع گاؤں مناور ان کا وطن ہے. ضلع جمس من جم ضلع من تحصیل اخنور، تھی من واقع گام یتھ گامس ناو مناور، تو سہ أم سند وطن. 1954 میں میٹرک پاس کرنے کے بعد تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے کالج میں داخلہ لیا. 1954 مز کورن میٹرک، تو میٹرک پاس کرنے پتہ تعلیم جاری تھانے غرض نیون کالجس میں داخلہ، لیکن تعلیم مکمل نہ کر سکے. مگر کالجچ تعلیم کرن ہیچن نہ مکمل کرت کی. چنانچہ 1956 میں حکومت کے محکمہ پنچایت میں ملازم ہو گئے. چنانچہ 1956 مز گو یہ گورنمنٹ ملازم بنے، پنچایتس مز لوگ ملازم. 1964 سے اکاؤنٹس سروس سے وابستہ ہوئے. 1964 پہ گئے اکاؤنٹس سروس سے وابستہ، جس کے تحت حکومت میں بطور اکاؤنٹس آفیسر تعینات ہوئے. یا تحت بطور اکاؤنٹس آفیسر تعینات آئے کرنا. شاعری کا آغاز کالج کی تعلیم کے آخری دنوں میں ہوا. شاعری ہند آغاز کورن کالجس مز یم آخری دہ گزاران تت مز کور یم شاعری کن آغاز، شاعری کن ٹچ. یہ ادبی خدمات. پہلی غزل 1961 میں چھپی. گۄڈٕنِچ غزل آئی یم سٕنٛز 1961 مز آئی چھاپنہ. غزلوں کا مجموعہ جون 1961 میں بہار غزل کے عنوان سے چھپا. غزلن ہند یس یم سند مجموعہ سہ گۄڈنیُک مجموعہ 1961 مز، تتھ تھووُکھ ناو بہار غزل. امی عنوان سان آئی یم سند گۄڈنیُک مجموعہ چھاپنہ غزلن ہند. اس پر انہیں ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے سال کی بہترین تخلیق ہونے کا آغاز ملا. تو ات پہ طور امس اس ریاستی کلچرل اکیڈمی تم طرف ؤریُک بہترین تخلیق کار تو تمیک اعزاز میول امس. دوسرا مجموعہ پتہ اس ام سند غزل تو نظمن ہند وغیرہ غزلن ہند دویم مجموعہ، تتھ اس ناو شمیم گل، تتھ تھووُکھ ناو شمیم گل. 1967 مز 1967 میں زیورت آباد سے آراستہ ہوا. یہ سہ گو 1967 مز شائع دویم مجموعہ ام سند غزلن ہند. اس پر بھی انہیں ریاستی کلچرل اکیڈمی کا پہلا انعام ملا. ات پہ میول امس ریاستی کلچرل اکیڈمی ہند گۄڈنیُک انعام. غزلوں کا تیسرا مجموعہ اس غزلن ہند غزلوں تریم مجموعہ، تتھ تھووُن ناو برجستہ. 1984 میں سامنے آیا. 1964 مز آو ام سند غزلن ہند تریم مجموعہ یتھ برجستہ ناو تھووُکھ 1964 مز آو برونٛٹھ کُن. ان کی غزلوں کا ایک مجموعہ دیوانہ گری رسم الخط میں رم جم کے نام سے شائع ہوا. ان زن غزلن ہند اخ مجموعہ یا دیوان گری رسم الخط ات اوس ناو رم جم کے ناو سۭتۍ گوٚو یہِ شائع. اے جنت کشمیر کے نام 1966 عیسوی میں. اے جنت کشمیر
ام नाव से 1966 मज उन्होंने कश्मीर के मतलब नज़मों का एक मजमू तरतीब दिया कशीर मतलब यम नज़म आम लेचम अख मजमू दितुन तरतीब तथ थो नाव आई जन्नत कश्मीर 1966 मज गो यह शाया ठीक। आबिद की गज़लें मतनू मज़ामीन की हामिल हैं, इनकी शायरी का उफ़क़ खासा वसी है। इंसानी तजुर्बात का शायद ही कोई ऐसा पहलू ऐसा हो जिससे इनके यहाँ न देखा जा सके। गो इंसानी तजुर्बात यम जन शायद कह पहलू योकुन योगो कि बकी सारे इंसानी यम जन तजुर्बात पहलू करीम उजागर पन्नी शायरी जरिए। इनके असलूब की अहम खसूसियत इस असलूबस मज़ खास खसूसियत क्या सादगी और बेसाख्तगी। उन्होंने नाजुक जज्बात को नहायत खूबसूरती के साथ पेश किया। यम नाजुक जज्बात इंसान अंदर यम कर बड़ नहायत खूबसूरती सान पेश। छोटी बहरों में कही गई इनकी गज़लें खासी सराही गई। यम जन लक्चन बहरन मज गज़ल वन मज तम आय ज़्यादा सराहन मतलब लूक कर तम ज़्यादा पसंद। गज़लों की नई रिवायत से भी इन्होंने इस्तेफादा किया। गज़लन हज नो रिवायत तम नश कोर इस्तेफाद को फ़ायदा हासिल करना और फ़िक्र की गहराई पैदा की। तो प्यारे बच्चों आज का सबक यहीं इख्तिताम करेंगे, फिर अगले क्लास में इनकी 1-2 गज़लें हैं तो वो लेकर आपकी खिदमत में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। सुबह घर खुदा लाया।